حالیہ ٹرمپ کے بیانات دیکھیں، سعودی اعزازات دیکھیں، مغربی میڈیا میں چھپنے والے آرٹیکلز اور کالمز رپورٹس دیکھیں، موجودہ نظام کے لیے عمران سے ہینڈلنگ مزید آسان معاملہ بنا دیا گیا۔ یہ جو کچھ سامنے آ رہا ہے، اوپر بھی جو گفتگو ہوئی کہ طاقتوروں سے بات کے لیے دباؤ بڑھایا جائے تاکہ اپنی ٹرمز پر مذاکرات ہو سکیں۔ ماضی میں نواز شریف اور بے نظیر کے لیے عالمی اسٹیبلشمنٹ کے دھڑوں نے کام بھی کیا اور ان کو وے آؤٹ بھی ملا۔ عمران خان کے لیے وہ انٹرنیشنل حمایت بھی نہیں مل رہی اور یہاں کے سسٹم کو اسٹرینتھ مل رہی ہے کہ آپ کام کریں جیسے کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے، میں پاکستان میں ہی رہتا ہوں، میں باہر کی دنیا کو چھوڑتا ہوں کیونکہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے اور ہمیں خود ہی حل کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ٹرمپ کو دیکھیں یا کسی اور کو دیکھیں۔ میری بات سنیں، پہلی بات کہ ہم یہ شہباز شریف صاحب ہر دوسرے ہفتے میں ایک ایسی بات کر دیتے ہیں، یہ کسی دن چل کے خود سے اڈیالہ جیل کیوں نہیں چلے جاتے عمران خان سے ملنے؟ یہ بات عمران خان سے آمنے سامنے بیٹھ کے کیوں نہیں کرتے؟ ان کو بھی اجازت چاہیے وہاں جانے کے لیے، پہلی بات۔ دوسری بات، چلے یہ نہ جائیں، پرائم منسٹر ہے، شاید تو تھوڑا بہت ہوتا ہے، ریزرویشنز ہوتی ہیں، نواز شریف کو بھیج دیں۔ اگر اتنا ہی ضروری ہے عمران خان سے مذاکرات اور گفتگو کرنا اور مسائل کا حل تلاش کرنا، جو کہ ہم جس ایک انعطاف کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، اسٹیگنیشن کی شکل میں، تو کوئی نہ کوئی اس کو بریک آؤٹ تو کرنا چاہیے نا۔ تو ان دونوں میں سے کوئی چلا جائے، عمران خان کے سامنے بیٹھے، گالی گلوچ تو نہیں ہوگا نا، گرمی سردی ہو سکتی ہے لیکن پتہ لگ جائے گا، اس کو بھی پتہ لگے گا۔ تیسری بات، یو آلویز میک، شاہ محمود قریشی کو کیوں نہیں انہوں نے ریلیز کیا اب تک؟ چلیں وہ تو ہو گیا، ڈائریکٹ جا کے نہیں جانا چاہتے، ایک اسٹریٹجی چلتے ہیں، شاہ محمود قریشی کو ریلیز کر دیں، ساتھ ایک اور کو ریلیز کر دیں، دو لیڈرشپ ایسی آ گئی جو کہ آلٹرنیٹ ڈیولپ ہو گئی۔ وہ آلٹرنیٹ لیڈرشپ پی ٹی آئی کے لیے ایک مسئلہ بن سکتی ہے یا ان کو کوئی رستہ بھی دکھا سکتی ہے۔ وہ بھی انہوں نے اسٹریٹجی کے طور پہ باتیں کرتے ہیں، کرتے کچھ نہیں ہے۔ فائنلی جو امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی ڈیل کرنی ہے، کوئی معاہدہ کرنا ہے، کوئی مذاکرات کرنے ہیں، کوئی حل تلاش کرنا ہے، میک این آفر which he cannot refuse۔ وہ کیا آفر ہے؟ اور مجھے پتا ہے کہ وہ شاید وہ ریفیوز جو نہیں کرے گا، وہ کچھ اور آفر ہوگی، وہ شاید یہ بھی نہ کر سکیں۔ اس کے بیچ میں پھر کہیں نہ کہیں رستہ تلاش کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کے ہاں شاید آئی ایم شیور کوئی نہ کوئی سوچ تو چلتی ہوگی، اور اگر نہیں چلتی تو میں چند چیزیں بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات، اس سے یہ منوائیں 5 سال کے لیے نظام جیسا ہے ایسا ہی چلے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور تم کسی قسم کی کوئی ایجیٹیشن لیڈ نہیں کرو گے اگلے 5 سال کے لیے۔ 4 سال کے بعد تم پھر سے پولیٹیکلی ایکٹیو ہو جاؤ گے، ہم تمہیں رہا کر دیں گے، باہر آ جاؤ، تم ان ایکٹیو ہو جاؤ، جس طریقے سے نواز شریف پیٹرن ان چیف ہے اپنی پارٹی کا، اپنی سیاست رن کرو پیچھے بیٹھ کے، لیکن ان کو اپنی پارٹی چلانے دو، صوبہ چلانے دو، 5 سال کچھ نہیں ہوگا۔ چوتھے سال کے اندر یو کین گیٹ انٹو ایکٹیو پالیٹکس انڈر اے نیوٹرل الیکشن کمشنر جو کہ شفاف اور صاف انتخابات کرائے گا، اور ہم تمہاری مرضی کے ساتھ اس کو لگائیں گے۔ یہ تیسری چیز کرنی چاہیے۔ چوتھی چیز، پی ٹی آئی کو ایک یونٹی گورنمنٹ تشکیل دیں گے، یہ جو اپوزیشن وغیرہ جو معاملہ ہے اس کو ختم کریں، یونٹی گورنمنٹ لے کے آئیں فار دا پیریڈ آف دس ٹینیور، 5 سال کے لیے، پی ٹی آئی اس کا حصہ بنے، چند وزراء اس کے بھی لیں، اور وہ ان کو بھی نیشنل گورنمنٹ کے اندر بٹھائیں، انہی لوگوں میں سے جو کہ اس وقت بیٹھے ہیں پارلیمنٹ کے اندر۔ یہ چوتھی چیز ہو جائے گی۔ 5ویں چیز، دونوں ہاؤس آف دا ہول کے طور پہ رن کیے جائیں گے، یہاں پہ صرف ایسی چیزیں ہوں گی جن کے اوپر پالیسی ڈیسیژن لینے ہیں، کوئی آپس میں اختلافات والی بات کریں، ضرور کریں، لیکن اس کے بعد کسی ایک ایسے کنسنسس پہ پہنچیں جس سے پاکستان کے لیے مشکلات کو اگر حل کرنا مقصود ہے تو رستہ ڈھونڈا جا سکے۔ دوسری بات، 26ویں 27ویں ترمیم کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا جب تک کہ اگلی پارلیمنٹ تشکیل نہیں پاتی۔ جو بھی پارلیمنٹ اگلی آئے وہ ہر چیز کو ریویو کرنے کی مجاز ہے، جتنے بھی اس ترمیم پچھلے 5 سال میں، یعنی یہ جو بھی وقت گزرا اس میں ہوئی ہے، ہر چیز کو ریویو کر سکتی ہے۔ کچھ نہ کچھ تو دیں اس کو، کوئی آفر تو کریں، اس کے پاس کچھ ہو، اس کو کریں کہ ٹھیک ہے تم رہاؤ، تم چلے جاؤ بنی گالا، لیکن نواز شریف کی طرح پیچھے سے بیٹھ کے اپنی سیاست کو، اپنی پارٹی کو رن کرو۔ جب تک یہ کام نہیں ہوگا اس وقت تک آپ، اور فائنلی آپ کی ایک اور بات دیکھیے، اگر کوئی اتنا پاگل ہے، آپ نے کہا علیمہ خان کا ذکر کیا، علیمہ خان کے پتہ نہیں ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اور پرانی ٹویٹ سے کوئی گائیڈنس لے رہی ہیں ان کی، اگر ایسی بات ہے، آپ دیکھیے اگر کوئی انسان اپنی منطق اور دلیل سے ہٹ کے سیاست کرنا چاہتا ہے، جذبات پہ کرنا چاہتا ہے، اپنے کیسے کہتے ہیں کہ اپنے احساس پہ کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنی فیلنگ پہ کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کو تو ہم روک نہیں سکتے۔ رشین رولے کا جو کھلاڑی ہے وہ یا بچ جائے گا، کامیاب ہو جائے گا، یا گولی لگ جائے گی اس کو۔ ٹھیک، اگر تخت یا تختہ والی سیاست ہے تو پھر پاکستان کا اگر مقدر یہی ہے تو یہی ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ تم اپنا نام لیگیسی کے میں چھوڑنا چاہتے ہو یا تم پاکستان کو قائم رکھنا چاہتے ہو اور پاکستان کے نظام کو
کہ جو سیاست کا نظام ہے اس کو کوئی دبام دینا چاہتے ہو، یا اس قسم کی سیاست جو آج ہو رہی ہے اس کو دبام دینا چاہتے ہو، جو ہے اس وقت بالکل قائم ہے، اور اگر وہ نہیں پڑھ پا رہا، نہیں دیکھ پا رہا، یہ ہر چیز کنٹرول میں ہے، ایک نظام اس وقت قابو میں ہے، اس نظام کے خلاف ٹکر مارنا، دیوار کے اندر ٹکر مارنے کی بات ہے، راستے تلاش کرنے چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، راستے تلاش کرنے چاہیے۔ اس وقت پوزیشن آف ویکنس پر ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ ادھر سے ان کے لیے کوئی آفر آئے گی یا عمران خان کو خود وہ آفر بنا کے دینا پڑے گی کہ میں اس طریقے سے نظام کا حصہ بننے کو تیار۔ سوشل میڈیا رابطے کا ذریعہ ہے جہاں ہم میلوں دور بیٹھے اپنے پیاروں سے رابطے کر سکتے ہیں۔ گزشتہ چند برسوں میں سوشل میڈیا محض رابطے کا ذریعہ نہیں رہا، بلکہ بچوں اور نوجوانوں کی روزمرہ زندگی، سوچ اور رویوں کو تشکیل دینے والی ایک طاقت بن چکا ہے، یہاں تک کہ یہ صحت پر بھی اثرات مرتب کر رہا ہے۔ اس تیزی سے بڑھتے اثر کے ساتھ ہی دنیا بھر میں یہ سوال شدت اختیار کر گیا ہے کہ آیا کم عمر بچوں کو سوشل میڈیا تک مکمل رسائی دینا واقعی محفوظ اور فائدہ مند ہے؟ اسی تناظر میں مختلف ممالک میں 16 سال سے کم عمر افراد کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی یا عمر کی حد لگانے پر سنجیدہ غور کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ بحث کسی ایک ملک یا ثقافت تک محدود نہیں ہے۔ آسٹریلیا جیسے ترقی یافتہ ملک نے حال ہی میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کم عمر صارفین کے داخلے پر قانونی پابندی عائد کر دی ہے، یہاں تک کہ والدین کی رضامندی سے بھی اجازت نہیں دی جائے گی، جبکہ یورپ اور ایشیا کے کئی ممالک اسی طرز کی قانون سازی پر غور کر رہے ہیں۔ اس عالمی رجحان کے پیچھے ایک بنیادی تشویش یہ ہے کہ کم عمر ذہن ابھی جذباتی، نفسیاتی اور سماجی طور پر مکمل طور پر پختہ نہیں ہوتے، جبکہ سوشل میڈیا کا دباؤ، مقابلے بازی اور غیر حقیقی معیار حسن و کامیابی ان پر گہرے منفی اثرات ڈال رہے ہیں۔ حالیہ برسوں میں متعدد ممالک میں ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں جہاں نوعمر بچوں کو آن لائن ہراسانی، سائبر بلنگ اور نفسیاتی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کے نتیجے میں ذہنی صحت کے سنگین مسائل، حتیٰ کہ خود کو نقصان پہنچانے کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔ ایک امریکی تحقیق میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ سوشل میڈیا بچوں کی ذہانت کم کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا ہمارے دماغوں میں گرے مادے کو کم کرنے کا کام کرتا ہے، جو غور اور دانش میں نقص اور دماغی افعال میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ آن لائن تحفظ کے لیے ٹیکنالوجی کمپنیز کو اپنے پلیٹ فارمز کے ڈیزائن بچوں کے لیے محفوظ بنانا ہوں گے۔ پاکستان میں 16 برس سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا سے دور رکھنے کے لیے سینٹ میں ایک بل بھی پیش کیا گیا ہے، جس کی منظوری ابھی ہونا ہے۔ بچے سوشل میڈیا کے نشے کی حد تک عادی ہو چکے ہیں، نہ کھانے پینے کا ہوش اور نہ ہی ارد گرد کے ماحول کا۔ سوشل میڈیا سے ہٹاؤ تو بچے سماجی طور پر بظاہر غیر فعال معلوم ہوتے ہیں۔ ان سب سے بچاؤ کا حل پابندی ہے یا مؤثر استعمال، اس پر بحث ہے، مگر بچوں کو ڈیجیٹلی محفوظ بنانے کے لیے دنیا نے سوچنا شروع کر دیا ہے، جو خوش آئند ہے۔ اسی پر گفتگو رکھیں گے۔ پینل کے لیے سوال: بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی، آسٹریلیا میں قانون سازی، دیگر ممالک میں غور و فکر شروع۔ کیا سوشل میڈیا پر پابندی بچوں کو ڈیجیٹل سیفٹی کے لیے ناگزیر ہے؟ شہزاد چودھری صاحب۔ دیکھیں، ڈیجیٹل سیفٹی کے انوائرمنٹ بنانی پڑے گی۔ یہ صرف اور صرف ہم ایک کلیشے کے طور پہ ہم اس کو نہیں لے جا سکتے، اور یقیناً جو مہذب معاشرے ہیں اس پہ کام کر رہے ہوں گے اور کر رہے ہوں گے، جیسا آپ نے ذکر کیا آسٹریلیا کا۔ میرا اپنا خیال ہے کہ 15 سال کی عمر میں بچہ ہے وہ مڈل اسکول سے ہائی اسکول میں جاتا ہے۔ جب وہ ہائی اسکول میں جاتا ہے تو تھوڑی سی انڈیپینڈنس اس کے پاس آتی ہے، اس کو کچھ نہ کچھ رابطے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر پالیسی کے تحت ہر ملک کے اندر جس قسم کے ٹیلی فونز امپورٹ کرنے چاہیے، اس کے اندر اسمارٹ فونز کے علاوہ عام صرف کمیونیکیشن والے فونز بھی ہونے چاہیے۔ 15 سال کی عمر میں بچے کو صرف کمیونیکیشن والا فون ملنا چاہیے۔ یہ اسکول، استاد، گھر سب کی ذمہ داری ہے، جو بیچنے والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ آفٹر آل یہ اسمارٹ فونز اتنے سستے نہیں ہے کہ ہر بچہ جا کے خرید سکے، پہلا کام۔ دوسرا کام، جو سوشل میڈیا ہے وہ 18 سال کی عمر کے بعد اس کو پرمٹ کرنا چاہیے۔ اس کے اندر کچھ ایسے پروٹوکالز اور ایسے الگورتھمز بنائے جائیں جو کہ یہ انشور کریں کہ اس بچے کی عمر جو ہے وہ اس کے مطابق اس کو اجازت ہے، اور وہ کیا جا سکتا ہے، وہ ڈیجیٹلی بھی پاسبل ہے اس چیز کو کرنا۔